اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دوں گا ابن تیمیہ وقت راضی زمان مجاہد توحید و سنت اسیر توحید و سنت ولی کامل عالم بعمل حضرت مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب کو کہ وہ آ کر اردو میں خطاب فرمائیں، اور ان کا موضوع ہے توحید فی الحاکمیت، کہ حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ وہ حضرت سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ باقی سٹیج والے بیٹھ جائیں جی۔ الحمد لله الذي بدأ بالنعم قبل استحقاقها وخص من شاء بمعرفة الأسماء وأذواقها، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد المتحلى بتيجان الكرامات وأطواقها، وعلى آله وأصحابه الذين قامت الملة العوجاء بهم وراجت أسواقها. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الخلق والأمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت منها عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولاهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. انتہائی قابل قدر و احترام جمعیت اشاعت التوحید والسنہ صوبہ پنجاب کا مجلس شورا اور اس کے اراکین، ان کی خدمات کو اور ان کی محنت کو، اور حضرت قائدنا المحترم حضرت شیخ مد ظلہ العالی کے مدبرانہ صلاحیتوں کو اس اجتماع عام کی وساطت پر ہم سب خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خصوصاً صوبہ پنجاب کے امیر محترم حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا فرید احمد حقانی اور صدر مقننہ محترم بھائی مناظر اسلام علامہ خضر حیات بکروی صاحب، ان کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
اللہ تعالی ان کی محنتوں میں مزید برکتیں ڈالے، اور جو ساتھی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ توحید و سنت کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں برکتیں ڈالے۔ ہم اردو زبان سے تھوڑے گونگے بھی ہیں، پشتو زبان ہے تو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کر سکتے ہیں۔ حکم کے مطابق چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ موضوع جو منتخب کیا گیا ہے وہ ہے توحید فی الحاکمیت۔ پہلی گزارش قرآن اور حدیث کی روح سے یہ ہے کہ اس کائنات کا حاکم اعلیٰ اور اس کائنات کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ قرآن کریم کے نصوص کو اور صریح آیات کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت کو تقسیم نہیں کیا ہے اور اطاعت کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا ہے، ان الحکم الا للہ، حکومت صرف اور صرف اسی ہی کی ہے۔ اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، لیکن حکومت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے کہ الحکومت الحکم للہ وَلِلرَّسُولِ وَلِأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ حکومت کے بارے میں جس طرح لا الہ الا اللہ میں حصر ہے اور نفی اور اثبات ہے، اس طرح ان الحکم الا للہ میں حصر اور اثبات ہے۔ ساری کی ساری حکومت کو اللہ تعالیٰ کے غیر سے نفی کیا ہے اور ساری کی ساری حکومت کو صرف اور صرف ایک اللہ ہی کے لیے ثابت فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دوسری گزارش، بس مختصر گزارشات پیش کرتا ہوں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی حکومت جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک حکومت تکوینی ہے اور ایک حکومت تشریعی ہے۔ ایک قسم حکومت اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی اور اس کی تصرف اور تدبیر کی، یہ حکومت تکوینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکومت تکوینی میں کسی کو بھی اپنے ساتھ شریک نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کو دیکھو، الا لہ الحکم، اسی طرح قرآن کریم کو دیکھو، للہ الامر من قبل ومن بعد، اسی طرح قرآن کریم کو دیکھو، الا لہ الخلق والامر لہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض، الا لہ الحکم للہ الامر واللہ یحکم لا موقب لحکمہ لا مبدل لکلماتہ۔ اللہ تعالیٰ کی فیصلوں کو، تکوینی فیصلوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکومت تکوینی کسی کے حوالے نہیں کیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہیں، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے۔ یدبر الامر، اس ہی کے لیے ہے تدبیر۔ یدبر الامر من السماء الى الارض۔ تو حکومتی الہیہ وہ دو قسم کی ہے، ایک حکومتی تکوینی ہے اور دوسری حکومتی تشریعی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل
تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار والأفئدة ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون لله. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے حکومتی تکوینی. اللہ رب العزت نے دوسری جگہ کسی اور سے اس اختیارات کو نفی فرمایا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یملکون مثقال ذرہ لا یملکون مثقال ذرہ. ان کی کچھ حیثیت نہیں، ملک اور تصرف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. یہ تصرف تکوینی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت فرمایا ہے. یہ ہے افعال حاکمانہ اور یہ ہے حکومتی تکوینی، یہ ہے تربیتی تکوینی. یہ قرآن کریم میں اتفاقی حیثیت سے نقل فرمایا گیا ہے. مشرکین سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ. یہ تکوینی حکومت مشرکین اور موحدین کے درمیان اتفاقی تھی. اس وقت کے مشرکین جو تھے وہ تکوینی حکومت اللہ ہی کے لیے مانتے تھے. تیسری گزارش، اللہ رب العزت نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کی پیدائش کی حکمت کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی حکومتی تشریع تھی. اللہ رب العزت کی ایک حکومتی اقوال حاکمانہ تھی. اللہ رب العزت کی ایک تربیتی تکوینی کے ساتھ تربیتی تشریعی تھی. ان کے ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو سٹیج بنایا کہ حضرت انسان کے ذریعے سے اپنی حکومتی تشریع کو ظاہر کر دے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کے معنی نائب اور جانشین کے کرتے ہیں. تو نائب اور جانشین کس کا ہوگا؟ کسی نے نکالا خلیفۃ من الجن، کسی نے فرمایا قوماً یقلب بعضهم بعضا. جو اصل جگہ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے. اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. کیا داؤد جنات کا خلیفہ تھا؟ کیا داؤد سے پہلے داؤد کا باپ جو تھا، داؤد علیہ السلام کا والد گرامی وہ بادشاہ تھا اور والد کے بعد داؤد کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں. خلیفہ کا معنی قرآن کریم خود فرماتا ہے فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ کہ اللہ رب العزت کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان اللہ کی حکومت کو ظاہر کرنے والا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرے فرمان کے مطابق زمین کو آباد کرنا، زمین میں اللہ تعالی کی حکومت قائم کرنا. تکوینی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے. تو تشریعی حکومت اقوال حاکمانہ کہ یہ کھاؤ، یہ نہیں کھانا، یہ پینا، یہ نہیں پینا، یہ پہننا، یہ نہیں پہننا، یہ بولنا، یہ نہیں بولنا، ادھر بیٹھنا، ادھر نہیں بیٹھنا، ادھر جانا، ادھر نہیں آنا، یہ اقوال حاکمانہ ہے. اس کے لیے زمین اور کائنات وہ تیار نہیں تھے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. اس کی حکومت کو ظاہر کرنے کے لیے نہ زمین میں وہ صلاحیت تھی، نہ آسمان میں وہ صلاحیت تھی، نہ جبال اور پہاڑوں میں یہ صلاحیت تھی. وہ صلاحیت
اگر کی تو حضرت انسان میں تھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظاہر کر دے. اس کے لیے انسان کی پیدائش کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی چاہت کے ساتھ اللہ رب العزت کی فرستادہ پیغمبروں کی حکومت کے ساتھ زمین پر اللہ رب العزت کی حکومت نافذ کرے. یہ کیسی ہو سکتی ہے کہ تکوینی حکومت میں بارش کون برساتا ہے تو جواب میں اللہ ملتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ زندہ کرنے والا کون، جواب میں اللہ ملتا ہے. اور جب پوچھا جائے تشریعی حکومت کے بارے میں کہ حکومت کے لیے نظامی حکومت کے لیے نافذ کرنے والا کون، ان کے لیے حکومت اور ان کے لیے نظام مقرر کرنے والا کون، تو اس میں پارلیمنٹ اور اس میں اکثریت کی جواب ملتی ہے کہ ان لوگوں نے لا تتخذوا الہین اثنین نہیں پڑھا ہے کہ مسجد میں اللہ کی الوہیت ماننی ہے، خالقیت میں اللہ کی الوہیت ماننی ہے، خالق اللہ ماننا ہے. اور جب حکومت کی باری آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ کے کبھی اکثریت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی ڈیموکراسی کے پیچھے اور کبھی تھیوکراسی کے پیچھے، کبھی اور کراسی لائی جاتی ہے، کبھی جو ہے صوفیزم لایا جاتا ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ مولویوں کو اور پیروں کو اللہ رب العزت کے مد مقابل مانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی فرمان کو ان لوگوں نے بھول چکے ہیں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندھیروں میں یہ آواز اور یہ صدا اٹھائی تھی. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم. ان الحكم الا لله، یہ پہلی بات. یوسف علیہ السلام کے قوم میں دو قسم شرک تھا. ایک تھا شرک بالحاکمیت کہ وہ حکومت میں اور وہ پارلیمنٹ میں اللہ رب العزت کی حکومت نافذ نہیں کرتے، وہ دین الملک پہ چلتے تھے، بادشاہ کی سیاست پہ چلتے تھے. یوسف علیہ السلام نے اس کو رد فرمایا ان الحکم الا للہ. دوسرا شرک یہ تھا کہ وہ دھرمشالوں میں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، اصنام کی پوجا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو دوسری توحید یہ سکھلائی کہ یہ بتاؤ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم. الحکومت للہ والعبادت للہ، جب دونوں مل کے تو ذالک الدین القیم، دین یہی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن جمہوریت والے، لیکن اکثریت والے جمہوریت پرست وہ یہ نہیں سمجھتے. وہ صرف دین کو عبادت میں منحصر کر کے مسجد کی چار دیواری تک اللہ رب العزت کی حکومت کو بند کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ لا دین فی السیاسہ ولا سیاست فی الدین، اعتماد قیصر لقیصر ومال کلیسا لکلیسا. یہ عیسائیوں کی، انگریزوں کی آواز اور مشن ہے کہ ہم چار دیواری کے اندر حقوق اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اور باہر ہماری اپنی مرضی ہے. باہر ہم پر جس کی لاٹھی اس کی بینس اور جس کی حکومت ہو ہم ان کی ساتھ آواز اٹھائیں گے. چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی. حدیث بے خبرہ ہے کہ تو با زمانہ بساز زمانہ بتو نسازت، تو با زمانہ سدیش. حکومت تکوینی ہو، حکومت تشریعی ہو، وہ دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں. اقبال فرماتے ہیں سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے. سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے. ایک وہی ہے حکمراں، باقی بتانی آزری.
اللہ رب العزت کے توحید کے مقابلے میں کبھی اکثریت آتی ہے، اصنام مختلف ہوتے ہیں، مختلف دور سے یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ نہیں ہے کہ جو بت تھے وہ ختم ہو گئے، یا قبر والا بت تھا وہ ختم ہو گیا، اور یا جو پتھر والا مورتی تھا وہ ختم ہو گیا اور اب توحید کو چھٹی مل گئی۔ نہیں نہیں، بتان عصر حاضر کے بنے ہیں مدرسے میں، نہ ادائے کافرانہ اور نہ تراشی آزرانہ۔ بہت سے بت جو ہے نئے زمانے کے نئے بت وہ نکل چکے، کبھی لیڈروں کی شکل میں، کبھی اکثریت کی شکل میں، اور کبھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی شکل میں۔ مختلف طریقوں سے مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر میں تو رسوائے صنم، اور مختلف طریقوں سے بت نکل چکے ہیں۔ ابھی بھی صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل۔ یہ نقطہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ لا الہ کوئی بت نہیں چھوڑتا، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات منات کو ختم کیا ہے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرا کو ختم کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہلاک قیصر ولا قیصر بعدہ وہلاک کسرا ولا کسرا بعدہ۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مبارک وہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی غلامی کے سوا کسی اور کی غلامی نہیں۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ غلامی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے، عبادت اور حکومت صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب نظام حیات میں، نظامی زندگی میں الحکومت للہ کی صدا نہ ہو، الحکومت للہ کی آواز نہ ہو، تو جو مسجد والا توحید ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ جو عقیدے کا پکا موحد ہے وہ جب نظام کا آواز نہ لگائے ان کی توحید بچ نہیں سکتی۔ ان کی وہ قبروں کی جو ان نے شرک کا رد کیا ہے ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ نظام ایسا ہے، الملک والحکومت والنبوت توامان، الملک والنبوت توامان، حکومت اور نبوت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جڑوا بچے ہیں، ایک کا بغیر دوسرے کے۔ شریعت بغیر حکومت کے، نبوت بغیر حکومت کے، بغیر پاسبان ہے، وہ ضائع ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اسلام زندہ باد، خلافت، خلافت، جمہوریت، جمہوریت، اسلام۔ ہاتھوں کو لہرا کر اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے۔ اسلام، اسلام، اشاعت التوحید و سنت، جمہوریت، خلافت راشدہ۔ رب کی زمین پر، رب کی زمین پر اسلامی نظام کے لیے تیار ہے، اسلامی نظام کے لیے رب کی زمین پر اسلام، خلافت راشدہ، جمہوریت، نعرہ تکبیر، اکابرین اشاعت التوحید و سنت، اسیر اسلام مفتی مرتضی عامر صاحب، امیر مرکزیہ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب، مولانا اسلام علامہ خضر حیات بکروی صاحب، اکابرین اشاعت التوحید و سنت، اسلام، خلافت راشدہ، رب کی زمین پر، رب کی زمین پر جمہوریت، جمہوریت، اسیر اسلام مفتی مرتضی عامر صاحب، زندہ باد، نعرہ
آواز دیجیے نعرہ تکبیر! پوری جرات کے ساتھ اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیجیے نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت اکابرین اشاعت التوحید والسنت، مسلک اشاعت التوحید والسنت، مشن اشاعت التوحید والسنت، نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اسلام! اسلام! نعرہ تکبیر! بس آخری گزارش پیش کرتا ہوں، الحکومت للہ، اس آواز کا نعرہ لگانا یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا اللہ جس طرح صنم پرستی، گور پرستی، قبر پرستی پہ ضرب کاری لگاتی ہے، اسی طرح لا الہ الا اللہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ لیڈر پرستی پر، اکثریت پرستی پر، فرعونیت پر، نمرودیت پر، اس سب پہ ضرب کاری ہے۔ ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کا ماننا اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جانا یہ توحید کا نام ہے، اور یہ توحید کی تقاضا ہے کہ توحید جو ہے مسجد میں بھی ہو، توحید جو ہے وہ بازار میں بھی ہو، توحید جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھی ہو، توحید جو ہے وہ تانا تحصیل اسپتال اور کچہری میں بھی ہو، ساری جگہ آواز ہو الا لہ الخلق والامر، صرف اور صرف آرڈر اور حکومت اسی ہی کی چلتی ہے۔ یہ انسان کی پیدائش کی راز کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنی حکومت چلانے والا اور اپنی حکومت کو نافذ کرنے والا وہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اشاعت التوحید و سنت کی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید اور سنت کو لے کے ساری دنیا کو توحید اور سنت پہ لائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ مسئلہ توحید فی الحاکمیت پر بہترین بیان فرمایا حضرت مفتی صاحب نے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ خصوصاً جو پنجاب کے علماء، طلباء اور عوام الناس تشریف لائے ہیں،